بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت دکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے روزے کے فضائل اور فوائد سے متعلق۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اس وقت کافی تساہلی پائی جاتی ہے اور اتنی کثرت سے لوگ روزے نہیں رکھتے کہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ غالباً بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ بھوکے پیاسے مرنا ہے۔ اس واسطے اس کے کچھ فضائل و فوائد پر روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو اس کی رغبت ہو اور ان کا یہ وہم ختم ہو۔ آپ رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ روزے کے بہت سارے فوائد اور فضائل ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے ہر نیک عمل کے اجر و ثواب کو اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزہ کے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار اپنے کھانے اور شہوت کو میرے لیے ترک کرتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے اور روزہ ڈھال ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش بات کہے اور نہ شور کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے تو اس کو چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن کریم بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا: میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان والحاکم فی المستدرک وصححہ ووافقہ الذہبی وقال الالبانی وهو كما قال المشکاة مع تعلیق الالبانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 612۔ طبی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بھی روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے مالداروں کو غریبوں کے فقر و فاقہ اور بھوک و پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور صدقہ و خیرات کی ترغیب ہوتی ہے۔ پیٹ اور بلڈ پریشر وغیرہ کے مریضوں کے لیے بھی روزہ بہت مفید ہے۔ سال بھر خوب شکم سیر ہو کر کھانے پینے سے جو فاسد مادے پیٹ اور جسم کے دوسرے حصوں میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ سب روزے سے زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سے احتساب نفس اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ و یقین کو بھی جلا ملتی ہے۔ بہرحال روزہ کے روحانی، جسمانی، معاشرتی اور اخلاقی ہر اعتبار سے بڑے فائدے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ بھی ہے، اس واسطے اس میں تساہلی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور اس قسم کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔